اس دن جب تم نے میرے رشتہ دار کو بتایا کہ وہ مخلوق مجھے نگل کر لے گئی ہے تو وہ گھر والوں کے ساتھ اس غار میں دوڑا دوڑا گیا اور دیکھا کہ میں ان نایاب جانوروں کے ساتھ گوند میں لپٹا پڑا تھا۔ میں کوئی نایاب جانور تو نہ تھا، میں تو ایک عام انسان تھا جو دنیا میں بے تحاشا ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علاقے میں بھی کئی سو افراد رہتے ہیں۔ تو پھر وہ مجھے نایاب جانور کی طرح شدید زخمی حالت میں اٹھا کر غار میں کیوں لے گئی؟ اس سوال کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں وہیں پڑا رہا اور وہ دونوں گولے میری حفاظت بھی کرتے رہے۔ پھر ایک رات علاقے کے لوگوں نے سبز پہاڑ پر ایک پراسرار روشنی دیکھی۔ زید تفصیلات بتا رہا تھا۔ روشنی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، میرے گھر والوں کے مطابق اس روز آسمان پر ایک بہت بڑا ستارہ دیکھا گیا جس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ اگلے دن لوگوں نے غار میں جا کر دیکھا تو وہ دونوں گولے اور تمام نایاب جانور سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ میں اس طویل غار میں اکیلا لیٹا ہوا تھا اور مجھ پر چڑھی ہوئی گوند بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر لے آئے اور تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ زید ہمیشہ کی طرح پرسکون آواز میں مسکراتے ہوئے بولا، کیا وہ تمام جانور غائب ہو چکے ہیں؟ مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ زید نے اسبات میں سر ہلایا اور کھوئے کھوئے انداز میں بولا، خدا نے اپنی کرشماتی شے کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے جانے سے پہلے تمہیں پھر سے زندہ کر ڈالا؟ وہ تم اکیلے کو چھوڑ کیوں گئے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ گوند میں لپٹے ہوئے تمام جانور زندہ ہی تھے، صرف ان کے آزاد ہونے کا وقت نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جیسے ہی ان سے گوند ہٹی وہ سب زندگی کو لوٹ آئے۔ دیکھو، میں اس کی زندہ مثال ہوں، لیکن خلائی مخلوق نے مجھے زخمی ہونے پر کیوں اٹھا لیا، یہ بات ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ گاؤں میں اور بھی لوگ زخمی ہو کر مرتے رہتے ہیں، لیکن خدائی مخلوق نے کبھی ان کی طرف نظر التفات نہیں کی۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک دن گاؤں کے ایک مریض کے ساتھ شہر میں علاج کے لیے گیا۔ ڈاکٹر اچھا تھا، میں نے بھی چیک اپ کروا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اکینو نامی انوکھی بیماری کی تشخیص ہو جائے گی۔ زید بولا، اکینو؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر بھی پریشان تھا کیونکہ یہ بیماری دنیا میں بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام کوئی نہیں جانتا۔ اس بیماری سے مریض کی ہڈیاں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ کسی نامعلوم وائرس کے حملے سے ہوتی ہے۔ یہ وائرس انسان کے جینز تک میں رد و بدل کر دیتا ہے۔ زید بولا، میں ابھی اس پراسرار بیماری پر غور کر ہی رہا تھا کہ زید نے ایک اور انکشاف کر ڈالا۔ یہ بیماری ہی تو وہ وجہ تھی کہ وہ خدائی مخلوق مجھے اٹھا کر لے گئی۔ وہ مخلوق جینز کی نایاب قسم ہونے کی بنا پر ہی تو نایاب جانوروں کو جمع کرتی تھی، کیونکہ میرے جینز بھی کچھ تبدیل ہو چکے تھے، اس لیے وہ مخلوق سمجھی کہ میں بھی انسانوں کی کوئی نایاب قسم ہوں، اسی لیے وہ مجھے زخمی پا کر مجھے بچانے آ گئی اور ہڑپ کر کے غار میں لے گئی۔ میرے اکیلے رہ جانے کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ انہیں وہاں سے لے جانے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کوئی نایاب جانور نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوں۔ زید کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، زید، تمہیں غلطی سے اتنے عرصے ان نایاب جانوروں کے ساتھ ایک حنوط شدہ نمونہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں بھی ایک حنوط شدہ انسان کا نمونہ بن گیا، لیکن آپ مجھے ان سب سے منفرد کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا نادر شاہکار جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ لیکن اس عمل سے گزرنے کا مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ اس وقت سے اب تک میرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا۔ ایسے لگتا ہے کہ وقت میرے لیے رک گیا ہے۔ میری صحت اس وقت ایسے ہی ہے جیسے گولی لگنے کے وقت تھی۔
میری اور زید کی کئی دن تک گپ شپ لگتی رہی۔ میں نے اسے وہ تمام حالات و واقعات سنا ڈالے جو مجھ پر اس کی جدائی کے بعد گزرے تھے۔ میں اور زید اس غار میں بھی گئے جو اب بالکل خالی پڑی تھی۔ اس میں کسی شے کے نشانات تک نہ تھے۔ ہم دونوں اب گہرے دوست بن چکے تھے۔ اس نے مجھے ایک خاص بانسری دی اور کہا کہ آئندہ کسی گائیڈ کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی مجھے ان کے علاقے میں آنا ہو تو یہ بانسری بجا لیا کروں۔ اس سے اس کو اور علاقے کے دوسرے ریڈ انڈین لوگوں کو میری آمد کی اطلاع مل جائے گی اور وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ میں نے ایسے ہی بانسری بجا کر دیکھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بانسری کی تو آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ زید نے بتایا کہ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی آواز ہلکی فریکوینسی کی ہے جو صرف انہی لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ شہر میں واپس آنے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا۔ ایک شام ایک اندھیری گلی میں ایک شخص پنجرے میں بند ایک جانور بیچ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ نایاب نسل کی ایک سرخ لومڑی تھی۔ وہ اس کی بہت زیادہ قیمت مانگ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی خرید لی۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگ گیا جب میں نے ایک معصوم لومڑی کو مارا تھا۔ اب مجھے اس جرم کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ اگلے ہی دن میں اسے لے کر سبز پہاڑ پر پہنچ گیا۔ یہی پہاڑ تو اس بیچاری کی جنت تھی۔ اسی کے گھنے جنگلوں میں تو اس کا گھر تھا۔ یہاں بسنے والے انسانوں کو ان نایاب جانوروں کی خوب قدر تھی۔ میں نے بانسری کے ذریعے زید کو بآسانی ڈھونڈ لیا۔ تجربہ کار زید نے اسے ایسی جگہ پر جا کر چھوڑا جو اس کے لیے سب سے محفوظ اور موزوں تھی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔ میں جب بھی کہیں شکار ہو کر پکڑے جانے والا جانور دیکھتا تو اسے فوراً خرید کر سبز پہاڑ کے جنگل میں چھوڑ آتا۔ زید نے بھی اس کار خیر میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ وہاں ان شکاریوں کو پکڑ لیتا جو ان کے علاقے میں چپکے شکار کے لیے آتے تھے۔ ادھر ایک اور شخص کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ نیا مجسٹریٹ تھا جو ان غیر قانونی شکار کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں جکڑ لیتا تھا۔ ہم زیادہ سے زیادہ جانور بچا سکتے تھے لیکن زید کی بیماری نے مہلت نہ دی۔ اکینو کی بیماری سے اس کی ہڈیاں آپس میں جڑتی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ آخر میں تو اس کے لیے گردن موڑنا بھی ناممکن ہو گیا۔ آخر کار دماغ کو جانے والی رگ پر بھی ہڈی کا دباؤ پڑ گیا اور دماغ میں خون کم ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس مرتبہ کوئی خدائی مخلوق نہ آئی جو اسے حنوط کر کے غار میں لے جاتی۔ زید کے مرنے کے بعد بھی میں نے متعدد ستم رسیدہ جانوروں کو سبز پہاڑ میں لے جا کر چھوڑا۔ میں جب بھی وہاں کچھ دن قیام کرتا، ریڈ انڈین لوگوں کی طرح مجھے بھی بارش کے بعد چلنے والی ہوا مسرور کر دیتی۔ میں وہاں کے افق پر دیر تک رہنے والی کوسو قزح کے سحر میں مبتلا ہو جاتا۔ ہوا چلنے سے پتوں کی سرسراہٹ مجھے مسرور کر دیتی۔ یہاں کے درخشاں ستارے اور کہکشاں آسمان کو دیکھنے کے لائق منظر بنا دیتے۔ وہاں کی صاف و شفاف آب و ہوا میرے انگ انگ کو مسحور کر دیتی۔ میری عمر جب بڑھاپے کی طرف مائل ہوئی تو میں نے بھی اپنے سنار استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک شاگرد رکھ لیا جس کا نام جم تھا۔ وہ ایک نہایت فرما بردار اور محنتی بچہ تھا۔ میں جب بھی سبز پہاڑ کا چکر لگاتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ میں نے سبز پہاڑ میں ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا تھا جو مقامی گھروں کی طرح پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ایک دن جنگل کی سیر کے بعد میں اور جم اس گھر میں پہنچے تو وہ تھکن کے مارے فوراً سو گیا۔ میں نے کمرے سے باہر کرسی لگا لی اور قدرتی نظارے دیکھنے لگ گیا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر بادلوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کچھ دور ہی ایک بہت بڑے کانوں والی گلہری نظر آئی جس کا چھوٹا سا بدن لیکن نرم و گداز لمبی سی دم تھی۔ وہ آگے آگے دوڑ رہی تھی
اور ایک کالا بھیڑیا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جلد ہی بھیڑیے نے اس کو دبوچ لیا۔ ابھی وہ اس کو کھانے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ درختوں سے ایک سرسراہٹ کی آواز آئی اور جیلی نما ایک مخلوق تیزی سے ان کی طرف آتی دکھائی دی۔ یہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی جو میں اپنی زندگی میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ اس مخلوق نے بھیڑیے کو پیچھے دھکیلا اور گلہری کو ہڑپ کر گئی۔ اس کے بعد یہ مخلوق تھوڑا سا اوپر اٹھی، جیسے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی تنہا ننھا سا بچہ کسی کے آگے کوئی فریاد کر رہا ہو۔ پھر وہ مخلوق مڑی اور جنگل میں غائب ہو گئی۔